دے دو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے، نحلتن خوش دلی سے، خوشی خوشی دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو اور بارش کا پانی جو زمین تک پہنچنے سے پہلے جمع کیا جائے اور بیوی سے کہے کہ مہر کے پیسے تھوڑے سے دے دے، وہ بڑے حلال صاف پیسے، اس کا شہد خریدے اور وہ بارش کا پانی اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہے اور پیتے جائے، اللہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دے دے گا، اور مجرم عمل ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، دیجیے عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے، پورے کے پورے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، دیجیے عورتوں کو ان کے مہر پورے کے پورے۔ عورت کا مہر دینا پڑے گا، جو مرا اور عورت کا مہر مانگنے کے باوجود نہیں دیا گیا، قیامت کے دن زانی اٹھے گا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں عورت کو مرد کا مہر نہ دینا غیرت مردانگی کے خلاف ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے مرضی سے کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی، لیکن پہلی رات عورت سے معافی مانگے کہ مجھے مہر معاف کرو ورنہ میں قریب نہیں، ایمان سے کہو جو پہلی رات بیوی سے معافی مانگے اس کا نام معاشرے میں کیا ہے، مگر قرآن سامنے ہم نہیں بول سکتے۔ اس سے پوچھو کہ اس رات کے اندھیرے میں کبھی اماں جی کے پیر پکڑے جس سے پیدا ہو کہ اماں جی مجھے معاف کرو کوئی تکلیف پہنچی ہو، نہ اس کو رونا شروع کر دیتا ہے۔ کہتے یہاں ایک آیا مجھے کہتے ہے لکھو 5 لاکھ لکھو، میں نے کہا بہت زیادہ ہے کم کرو، نہ کوئی بات نہیں۔ 2-3 دن بعد فجر کی نماز میں نے پکڑا، میں کیا ہوا، معاف کرا دیا۔ کس طرح؟ میں جا ہی نہیں رہتا اس کے پاس۔ خزا عورت کی عورت، میں نے کہا وہ خاوند ہے اور تو اس کی بیوی ہے، اس نے آپ کو معاف کیا تب آپ راضی ہوئے۔ معافی تو عورت مانگتی ہے مرد سے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ غیرت یہ ہے کہ 5 تم نے مقرر کیا، 5 اور ساتھ ملاؤ کہ 10 دوں گا میں، یہ غیرت ہے مرد کی۔ اور 5 مقرر کیوں کرتے، جھوٹ بولتے، صاف کہو کہ میری توفیق 50,000 کی ہے، میری توفیق 5,000 کی ہے، ٹھیک ہے فریقین راضی ہو جائیں گے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ آپ نے اپنی اہلیہ کو مسئلہ سمجھایا کہ بھئی میرے پاس جتنا سرمایہ ہے سب میں آپ شریک ہیں، لیکن میں آپ کے مہر کی وجہ سے مقروض ہوں، اور مقروض کی عبادات مختل ہوتی ہے، ادائیگی کی کوئی صورت پیدا ہو جائے تب میری عبادات قبول ہوگی۔ تو حلال عورت اور عفیف کہتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا، وہ کہے تو اور اگر آپ نے کہا کہ معاف کرو زبردستی تو فقہاء لکھتے ہیں اس طرح معاف کرنے سے معاف ہوتا بھی نہیں ہے، دوبارہ مطالبہ بحال ہو جائے گا۔ اللہ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، پس اگر وہ خوشی سے دے تم کو اس میں سے، عَنْ شَيْءٍ کچھ منہ اس میں سے، نفساً ایک حصہ، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پس کھاؤ اسے رچتا پچتا۔ ہنیئن اسے کہتے ہیں جو کھانے میں اچھا لگے، اور مرین اس کو کہتے ہیں جو ہضم ہونے میں اچھا ہو۔ بات چیزیں ایسی ہے کہ جو کھانے میں اچھی لگتی ہے لیکن پھر تکلیف، جیسے کباب آپ نے بڑے شوق سے کھایا لیکن بہت زیادہ کھایا، معدے میں تکلیف شروع ہو گئی، گرمی پیدا ہوئی۔ شوگر کے مریض کو ہر پھل ہر میٹھا اچھا لگتا ہے لیکن اس سے طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو ایک ایسی نعمت کہ جو کھانے میں بھی خوب ہو اور ہضم میں بھی خوب ہو، اس کے لیے ہے ہنی مریہ۔ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا ہے اے رچتا پچتا، رچتا پچتا۔ ہنا کسی سے ہے انی اہنئکم و اہلی اہلکم و اہنئ المنصور ذل احجاری، کسی سے تہنیہ ہے، مبارکباد، تہنیہ۔ جلال سیوطی نے الہاوی میں ایک رسالہ رکھا ہے کس کس موقع پر مبارکباد سنت ہے، چاند کا بھی ذکر ہے، رمضان کا بھی ذکر ہے۔ مری زود ہضم، ہنی لذیذ، مری زود ہضم، آسان ترجمہ، رچتا پچتا کون جانے۔ کچھ ملکوں میں لڑکیاں بکتی ہیں، کچھ ملکوں میں لڑکے بک رہے ہیں، انسانوں کی سوداگری ہو رہی ہے۔ لڑکی والے جو لڑکے سے پیسے مانگ رہے ہیں وہ بھی حرام نہ جائے، اور لڑکے والے جو لڑکی والوں سے لے رہے حرام نہ جائے۔ جتنا تیری توفیق ہے وہ کر،
جتنا ان کی اپنی بچی کے لیے کرے، مانگ وانگ کیا رہے ہوئے، کوئی منڈی لگائی ہے کیا؟ لیکن غیرت کہاں ہے؟ آیا سڑی نہ چاہتا پوسو کو وی لکه نکاح دیو شو وی آو وی سمره خرچ راغله وی یو می پکې دی ورکو یو می پکې ډاټسن ورکو وی ازګه دی ورکه دا کې نه پلار کوندو نه د مور کوندو نو یو می پکې دی ورکا او بل می پکې ډاټسن ورکو نو اله خزر عمل وشو. توبہ. یہ معاشرت کے اصول، عرف کے حالات آپ کو بتاتا ہوں تاکہ جو اچھی باتیں ہیں ان کی آپ تبلیغ کریں، اپنائیں، اور جو افسوسناک باتیں ہیں قوم پر نظر رکھے اور اپنے مقدور پر کوشش سے ان کو منع کریں. ایک لڑکا ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، میرے پاس آتا تھا کہ لڑکی والا آپ سے محبت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس کو کہو مجھ سے رشتہ کرے. میں نے اس سے بات کی، اس نے کہا میں بیٹی اس کو دوں گا جس کی نوکری سعودی عرب میں ہو. اس نے کہا میری اپنی کلینک چل رہی ہے، ٹھیک ٹھاک پیسے حلال کے کماتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی. انہوں نے کہا نہ، جب تک سعودی عرب کی نوکری نہ ہو. میں اس زمانے میں بہت رواج تھا، لوگ سعودی عرب پہنچ جاتے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. چند دنوں بعد مشہور ہو گیا، وہ ایک دوست ہے ہمارے، نام نہیں لیتا اور رشتے دار ان کے بیٹھے ہوئے، تو اس کا مشہور ہو گیا کہ سعودی عرب سے اس کا بلاؤ آ گیا اور ریاض میں اس کو نوکری مل گئی اور وہاں کلینک کرے گا. چلا گیا عمرے کے لیے، 2-4 دن اور لگایا، سیر ویر ریاض کی واپس آیا. ان کو پیغام بھیجا نکاح ہو گیا. میرے پاس آیا کہ جلدی کرو ولیمہ بھی تیار ہے. میں نے کہا خیر تو ہے، کہا بہت جلدی کام ہو رہا. نکاح ہو گیا، ولیمہ بھی ہو گیا. واپس آ کے اپنی کلینک میں نرسری پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ بس یہی سعودی عرب تھا جو گیا اور آیا، نکاح ہو گیا. کیسا قدم ہے، مجھے کیا ضرورت ہے وہاں، میرا اپنا کلینک صحیح چل رہا ہے. کل ناکح کاذب. فرمایا یتیموں کو جانچو، آزمائش کر لو، جب وہ تجربہ کار ہو، پیسے رکھ سکے. اور یہ کب ہوگا؟ جب عمر نکاح کو پہنچے. ابو حنیفہ کے ہاں 25 سال ہے، امام شافعی کے ہاں 40 سال ہے. 40 سال میں اس کے حوالے کرو گے تو وہ تو ختم ہو جائے گا. 25 سال بہت ہے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، بس اگر تم نے محسوس کی ان میں عقل مندی، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس دے دو ان کو ان کے مال. وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، نہ کھانا یتیموں کا مال اسراف اور بیدار کے ساتھ. اسراف کا معنی یہ کہ 5 روپے سے کام چل سکتا ہے، آپ 10 خرچ کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ یتیم کا مال ہے اس لیے. توبہ. اور بیدار اس کو کہتے ہیں کہ ضرورت پیش آئی کہ 1 مہینے بعد آپ آج خرچ کر رہے ہیں، وقت سے پہلے. ضرورت سے زیادہ اسراف، وقت سے پہلے بیدار. بدر یبدر، جلدی کرنا.